وہ ایک کامل دین ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، تلاوت کر لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے لیں، صرف یہ مطلب نہیں ہے۔ اسلام ایک ہماگیر مذہب ہے، ایک مکمل مذہب ہے جو زندگی کے ہر طریقے کو سکھاتا ہے، انسان کے جینے کے ہر دستور کو بتاتا ہے، دنیا میں انسان کو کیسے رہنا ہے، کس طرح سونا ہے، کس طرح کھانا پینا ہے، کس طرح شادی بیاہ کرنا ہے، کس طرح بزنس اور تجارت کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، یہ تمام چیزیں اسلام بتاتا ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ، کوئی ایسا کارنر، کوئی ایسا کونا پہلو نہیں ہے جس کو قرآن نے یا قرآن کے ذریعے، حدیث پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ جو حکم نازل فرمایا، ایسا کوئی چیز نہیں ہے جس کی رہنمائی نہ ملتی ہو۔ حدیث پاک کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے، صحابہ کرام کے اسوے کے ذریعے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ صحیح رہنمائی مل جاتی ہے۔ انسان اگر اس رہنمائی پہ عمل کرے گا تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں کئی مرتبہ بار بار کچھ آیتوں کا تکرار ہوتا ہے، کچھ آیتوں کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے واقعہ کو دیکھ لیجیے آپ، ان کے واقعے کو کئی جگہ، کئی صورتوں میں، کئی پاروں میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک ہی واقعے کو کئی جگہ مختلف انداز سے، مختلف زاویے سے، مختلف طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کو رہنمائی ملے، انسان کچھ اس سے عبرت لے، کچھ نصیحت پکڑے اس سے۔ اور پچھلی قوموں کے حالات میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اولٹ پٹانگ معاذ اللہ کتاب ہے۔ قرآن کریم میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں یہ ہمارے اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہے، ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے کہ ہم ان سسٹموں کو اپنائیں جو سسٹم صحیح ہے، اور جن قوموں پہ عذاب آیا، عذاب کس لیے آیا اس سے ہم بچیں۔ تو اگر ہم اسلام پہ مکمل طور سے عمل پیرا ہوں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، دنیا کے بعد کی بھی زندگی اچھی ہوگی۔ اسلام نے ہمیں بتایا بزنس کس طرح کرے، تجارت کس طرح کرے، فرمایا کہ حلال طریقے سے کرو، ایمانداری سے کرو بزنس، دھوکہ دے کے بزنس مت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں جب گئے، دیکھا کہ آپ نے جب چیک کیا غلوں کو تو ایک صاحب کے اس میں بوری میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اندر جو غلہ ہے وہ گیلا ہے۔ فرمایا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہوا، تم نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ وہ رات میں ہلکی بارش ہوئی تھی جس سے تھوڑا بھیگ گیا تھا، تو انہوں نے بھیگا والا نیچے اور سوکھا والا اوپر کر دیا۔ تو فرمایا تم نے یہ کیوں کیا، جیسا تھا ویسا رہنے دیتے۔ فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر غلہ بھیگ گیا تو ہم بھیگا وہ بیچتے، دھوکہ دے کے نہ بیچتے۔ ہمارے یہاں تو ایک عجیب سا معاملہ ہے، اگر نوٹ پھٹ گئی نا تو ہم اس پھٹی نوٹ کو چھپا کے دیتے ہیں دکاندار کو تاکہ وہ جان نہ پائے کہ یہ نوٹ پھٹی ہوئی ہے، دھوکے سے وہ بیچارہ لے لے۔ نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ اس کو واضح طریقے سے دو، چلنا ہے چلے گا، نہیں لینا مت لے۔ آپ بینکوں میں دے کے آ جاؤ، کہیں اور دے کے آ جاؤ، دھوکہ دے کے نہیں۔ آپ کہنا لینا تو لو، نہیں مت لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حلال طریقے کو اپنانے سے، صحیح طریقے کو اپنانے سے اللہ آپ کے مال میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہمارے دکان پہ سامان رکھا ہوا ہے، سامان جو ہے 10 دن پرانا ہے، ہم کہتے ہیں بس ابھی کل ہی مال آیا، لے لیجیے، بس بالکل تازہ مال آیا، کل ہی کا لے لیجیے۔ اس طریقے کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام تو سچ بولنے کو کہتا ہے، صحیح، دھوکہ نہیں دینا ہے، تجارت میں دھوکہ نہیں دینا ہے،
کسی بھی اعتبار سے ہمیں غلط کام نہیں کرنا ہے. اور جو اچھے تاجر ہیں، جو نیک تاجر ہیں، جو ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، بھائی ان کی فضیلت آئی ہے. ان کو قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو اچھے بزنس مین ہیں، جو اچھے تاجر ہیں، جو اچھے ویاپاری ہیں، ان کا حشر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا. جو برے ہیں، جو دھوکہ دینے والے ہیں، ان کا حشر قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ ہوگا. تو اسلام ہمیں ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے، کسی چیز میں ہم غلط نہ کریں. یہاں تک کہ کھانے کا طریقہ کیا ہے، پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، یہاں تک کہ پیشاب کیسے کرنا وہی بتاتا ہے اسلام. ابھی تو میں ایک عجیب سی ویڈیو دیکھا، ایک ڈاکٹر کی مجھے دیکھ کے تعجب ہوا کہ یا اللہ، اسلام نے جو بہت پہلے بتا دیا، سائنٹسٹ اور ڈاکٹر وہاں اب پہنچ رہے ہیں. ایک ڈاکٹر نے اپنا وہ تجزیہ پیش کیا، تجربہ بتایا کہ جو لوگ پیشاب بیٹھ کے کرتے ہیں ان کا پیشاب پورا باہر نکل جاتا ہے. جو لوگ پیشاب کھڑے ہو کے کرتے ہیں ان کا پیشاب کا کچھ قطرے اندر جو ہے بچے رہ جاتے ہیں. جب انسان پیشاب کھڑے ہو کے کرتا ہے تو پیشاب کے کچھ چند قطرے جو اندر غدود، جو مثانہ ہے، جو آپ کا پروسٹیٹ ہے، اس کے اندر بچا رہتا ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ یہی جو چند پیشاب کے قطرے بچے رہتے ہیں، یہی آہستہ آہستہ کینسر کا سبب بن جاتے ہیں. مثانہ کینسر اس سے ہو جاتا ہے. قربان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ، جنہوں نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ پیشاب بیٹھ کے کرو. بہت کیا طریقہ نہ سکھایا. دنیا کی کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ نے نہ بتایا ہو، جس کا اسلام نے رہنمائی نہ کیا ہو؟ تو پیشاب کا طریقہ، لیٹرن کا طریقہ سب کچھ سکھایا. کیا نہیں سکھایا؟ بتایا پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے. کون دنیا کی تہذیب سکھائے گی؟ اور شادی بیاہ کا وہ طریقہ سکھایا. فرمایا تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، کہ عورتوں سے شادی چار چیزیں ہیں جس کو دیکھ کے لوگ شادی کرتے ہیں. یا تو دیکھتے ہیں کہ عورت مالدار گھرانے کی ہے، یا دیکھتے ہیں اس کا خاندان کتنا عمدہ ہے، یا اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، یا پھر اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاظفر بذات الدین، دیندار لڑکی سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ. مالدار مت دیکھو، خوبصورتی مت دیکھو، خاندان مت دیکھو. فاظفر بذات الدین، دیندار لڑکی آئے گی آپ کے گھر کو بہترین بنا دے گی. لڑکا بھی دیندار ہو، یہ تمام چیزیں دیکھی جائے. فرمایا تریبت یداک، تمہارا ہاتھ جو ہے خاک آلود ہو. یعنی اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم ندامت میں پڑ جاؤ گے، تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے بعد میں. تو اسلام نے دنیا کی کوئی چیز کو چھوڑا نہیں، سب کچھ بتایا. آپ قرآن کریم کو پڑھ کے دیکھیے نا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب مدین گئے، اب پیغمبر حضرت شعیب سے ان کی ملاقات ہوئی، تو جو لڑکی ان کی رستے میں ملی تھی، جن کی بکریوں کو پانی پلایا تھا، اس لڑکی نے اپنے ابا سے کیا کہا؟ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ابا اس آدمی کو مزدوری پر رکھ لیجئے، یہ بڑا امانت دار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، آپ موسیٰ کو رکھ لیجئے مزدوری کرنے پہ. اب جانتے ہیں کیا ہوا؟ انہوں نے پھر جب دیکھا کہ لڑکا بڑا اچھا ہے، دیندار بھی ہے، امانتدار بھی ہے، طاقتور بھی سب کچھ ہے، تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک سے نکاح کر لو.
حضرت موسیٰ جن کا گھر مصر ہے وہاں سے بہت دور مدین پہنچے ہوئے ہیں، نہ حضرت شعیب کو موسیٰ کا گھر پتا ہے، نہ حضرت شعیب نے موسیٰ صاحب کا گھر دیکھا، نہ ان کی ماں کو دیکھا، نہ باپ کو، نہ بھائی کو، نہ بہن کو، کسی کو نہیں دیکھا۔ کیا موسیٰ کے پاس مال تھا؟ نہ موسیٰ کا بزنس دیکھا، نہ تجارت دیکھا، نہ بینک بیلنس دیکھا، نہ خزانہ دیکھا، نہ خاندان دیکھا، کچھ نہیں دیکھا۔ اتنا ضرور دیکھا کہ یہ دیندار آدمی ہے، دینداری دیکھا اور کہا شادی کر لو میری بیٹی سے، انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج۔ اور مہر کیا ہوگا؟ 8 سال ہمارے یہاں آپ مزدوری کریں، 8 سال کریں آپ، مطلب 8 سال رہنے کا ایک بہانہ بھی ہو گیا کہ ہمارے یہاں آپ 8 سال رہیں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تم 10 پورا کر دیتے ہو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا۔ کیسے پہچان گئی کہ یہ آدمی جو ہے یہ مزدور بڑا امانت دار ہے، قوی بھی ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرمایا کہ 3 لوگ بڑے ذہین ثابت ہوئے اور مردم شناس، یعنی کسی کو دیکھ کے پہچان جاننا۔ اس میں سے نمبر 1 پہ عزیز مصر، جس نے حضرت یوسف کو خریدا تھا، وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی بیوی سے کہا خریدنے کے بعد اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے اپنا لڑکا ہم بنا لیں۔ تو حضرت یوسف کے کمالات کو عزیز مصر نے پکڑ لیا، اور دوسرا حضرت شعیب کی بیٹی نے، جس نے کہا یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا رکھ لیجیے مزدوری پہ اس کو، یہ بہترین مزدور ہے، امانت دار ہے، طاقتور ہے، قوی ہے۔ اور تیسرا جو دنیا میں ذہین ترین لوگوں میں مردم شناسی، دیکھیے ایک فن ہے، کسی کو آپ 10 منٹ دیکھ کے آپ اس سے بات کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ آدمی کس مزاج کا ہے، اس کی فطرت کیا ہے۔ یہ ہر آدمی کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود نے کہ تیسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا، پہچان لیا عمر کی طاقت کو، عمر کی صلاحیت کو پہچان لیا، اور عمر نے بھی کیا دکھا دیا انصاف کر کے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے، اور اسلامی عدل اتنا دنیا میں کہ غیروں نے یہ کہا کہ عمر اگر 10 سال اور رہ جاتے تو دنیا کی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو جاتی۔ 10 سال عمر اور رہتے اگر دنیا میں تو ایک بڑی تعداد اسلام کے اندر میں آ جاتی۔ تو یہ چیز کس نے دیا؟ تو اسلام کی زندگی کا، اسلام کے بارے میں اگر ہم مطالعہ کریں تو بڑا سبق ملتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے زندگی کو اسلامی ماحول میں ڈھالیں، چاہے جس چیز میں ہم ہوں، شادی بیاہ کر رہے ہوں، صرف مالداری جو ہے نہ دیکھا جائے، مالداری نہیں، فضفر بذات الدین، دینداری دیکھو، شادی دینداری دیکھ کے کرو، تجارت امانتداری سے کرو، بے ایمانی سے نہیں، دھوکہ دے کے نہیں، اور معاشرے میں اچھے انداز سے رہا جائے، لوگوں سے اچھے انداز سے ملا جائے۔ فرمایا اپنے مومن بھائی سے مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ ہم اپنے مومن بھائی سے مسکرا کے بات کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس لیے ہمیں ایک اچھی تعلیم پہ عمل کرنا ہے، سنت نبوی پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔